مومنین اکرام، اولاً ایک گزارش آپ کی خدمت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان مرحومین اور مرحومات کی عالم برزخ میں درجات کی بلندی کے لیے ایصال فرما دیں، جن کے نام میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی، مرحوم عبدالرسول بھائی، چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ محجبیں، مرحومہ شہناز، مرحومہ انور بھائی نور محمد صاحب، مرحوم احمد علی کوثر والا، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب، شاعر اہل بیت میر انیس صاحب، اور ایک اضافہ میں کر رہا ہوں مرزا دبیر صاحب، چونکہ دونوں مساوی حیثیت کے شاعر ہیں، انیس بھی اور دبیر بھی، شہید مختار اعظمی صاحب مرحوم، اور ان کے صاحبزادے باقر اعظمی صاحب، اس کے علاوہ جمیع مومنین مومنات جو اس دار فانی سے عالم برزخ کی طرف سفر اختیار کر چکے ہیں، علی الخصوص اس ملت کے شہداء جو وقتاً فوقتاً ظلم کے ہاتھوں شہید کیے گئے، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، سورہ قرآنیہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد ونستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صل على محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دلت علی وحدانیتہ آیاتہ وشہدت بربوبیتہ مصنوعاتہ، هو اول الذی لا يتصور مبتداہ، وهو الآخر الذی لا يتخیل منتہاہ، هو الذی حمدہ عز للحامدین وذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وبابہ مفتوح للطالبین وآیاتہ برہان للناظرین وکتابہ تذکرۃ للمتقین ورحمتہ قریب من المحسنین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین
وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والرحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب الأسر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیم. درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ ذرا سے. عزیزان محترم، اس وقت میں نے سورہ مبارک نساء سے، سورۃ النساء سے ایک آیہ مبارکہ منتخب کی ہے، اور یہ مجلس حسینی کی مساوات کا ایک رخ ہے کہ اس آیت کو منتخب کر کے میں نے تلاوت کے ذریعے جتنا اجر و ثواب حاصل کیا ہے، آپ تمام حضرات نے اتنا ہی اجر و ثواب سماعت کے ذریعے حاصل کیا ہے. فرق یہ ہے کہ میں نے تلاوت کی، آپ نے سماعت کی. اس آیہ مبارکہ کا نشان ہے 32 موضوع خود آپ پر منکشف ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کے ذیل میں آپ سے کچھ عرض کروں، آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہ رہا ہوں تاکہ موضوع اخذ ہو سکے. قرآن مجید کے ایک ایسے معروف سورے کی طرف کہ کم از کم یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائے ہیں الحمدللہ، میں ادھر نام لوں گا اس سورے کا، ادھر ان کے ذہن میں لاشعور کی منزل سے شعور کی طرف وہ سورہ منتقل ہو جائے گا، انہیں یاد آ جائے گا کہ کیا کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. میرا اشارہ ہے سورہ والشمس کی طرف. سورہ والشمس، اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ابتدائی آیات میں 1 2 نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائی ہیں. قسم کھائی جاتی ہے کسی شے کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. پھر جہاں شے کی عظمت قسم کے ذریعے سے معین کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قسم کھانے والا کون ہے. قسم کھانے والا کون ہے؟ دودھ پڑھیے ایک مرتبہ ذرا سا. عزیزان محترم، یہ 11 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے قسمیں کھائی گئیں اس کا اظہار کیا آخری حصے میں جا کر، جب
نفس کا تذکرہ ہوا، نفس کی قسم کھائی تو ایک مرتبہ کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اس کا تزکیہ کیا، اور اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جس نے اس نفس کو برباد کر دیا۔ عزیزان محترم، میرا موضوع تزکیہ نفس، اس میں کچھ پہلو ایسے بھی آئیں گے کہ جہاں فرائض کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے، لیکن اصل موضوع تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کا دوسرا نام ہے تقویٰ، اور اسی کو اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اس تزکیے اور تقویٰ کے لیے اصل کیا چیز ہے، روٹ کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے صرف 2 لفظ کہوں گا کہ اس کا روٹ ہے خشیت اللہ، اللہ کا خشیہ، خوف نہیں، خشیہ، ہیبت۔ خوف اس لیے نہیں کہ یہاں تمام حضرات تشریف فرما ہیں، خوف ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ایک منفی جذبہ ہے۔ جو جذبے منفی ہوتے ہیں ان کا اصول یہ ہے ان سے متعلق کہ جس جذبے سے انسان متاثر ہے اگر وہ منفی ہے تو جس سے اسے وہ منفی جذبہ رکھتا ہے اس سے دوری چاہے گا، اس سے فاصلہ چاہے گا۔ خوف اگر کسی سے ہے تو اس سے دوری چاہے گا، اس سے فاصلہ چاہے گا۔ لیکن ہمیں تو ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی عبادت کرو اس میں نیت کرو قربتاً الی اللہ کی، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی۔ تو جہاں قرب کی نیت کی جا رہی ہے وہاں دوری کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خوف نہیں، اس کی ہیبت چاہیے، وہ ہر وقت تصور میں رہے کہ نگراں ہے، نگراں ہے، ہر جگہ ہے، ہر مقام پر ہے، نگراں ہے۔ پس عزیزان محترم، اس چیز کو سامنے رکھیں تو پھر آئیے ذرا سا ہم اسی تزکیہ نفس کے تعلق سے، چونکہ میری جو آیہ مبارکہ ہے اس میں بھی تزکیہ نفس کی تعلق سے ایک بہترین تجویز آپ حضرات کی رکھی گئی ہے، وہی میرا موضوع بھی ہوگا، اسی پہ میں گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے قبل ذرا سا آپ درود پڑھیں آپ حضرات، ایک بات عرض کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک ارشاد اس وقت میرے ذہن میں آ گیا نفس کے تعلق سے، تو میں نے یہ خیال کیا کہ میں ابتدائیہ میں تھوڑا سا اس کے تعلق سے آپ کی خدمت کر دوں۔ مولا کائنات کی ذات اور آپ کا علم ہمارے مسلک سے تعلق نہیں، دوسرے مسلک کی ایک جگہ شخصیت علامہ کفوی، انہوں نے طبقات میں مولا کی تعارف کی منزل پر، مولا کی عظمت کی تعارف کی منزل پر یہ لکھا کہ کانا علی رضی اللہ عنہ سریع الجواب و بدیع الخطاب۔ لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سریع الحساب، سریع الجواب، اتنی فوراً تیزی کے ساتھ جواب دیتے تھے سوال کرنے والوں کے سوال کا کہ سوال ختم نہیں ہوتا تھا، جواب ادھر سے صادر ہو جاتا تھا۔ سریع الحساب، سریع الجواب، بہت تیز جواب دینا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ سوال کرنے والوں نے جب سوال کی اس صورت کو دیکھا، اس تیزی کو دیکھا،
تو یہ بھی حیرت کے ساتھ کہا کہ یا علی عجیب بات ہے، آپ سے جب بھی جیسا بھی سوال کیا جائے، آپ ایک موقع پر بھی ہم نے کبھی آپ کو تأمل کرتے نہیں دیکھا، کبھی سوچتے نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ جواب پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھا دیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ سامنے والے نے کہا 5 انگلیاں ہیں، اور کہا تم نے سوچا نہیں، تأمل نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں، تأمل نہیں کیا۔ بس جیسے ہی یہ سوال کیا، سامنے والی شخصیت نے کہا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات تھی، آپ کا ہاتھ میرے سامنے تھا، کہ بس یہی بات ہے، جس طرح سے میرا ہاتھ تمہارے سامنے تھا، کائنات میرے سامنے ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ ذرا صاحب۔ تو کانا علی رضی اللہ عنہ سریع الجواب اور بدیع الخطاب، خطاب ایسا ایکسٹمپور۔ ادھر ممبر پہ تشریف فرما ہے، کسی نے کوئی مولا موت پر گفتگو فرما دیجئے، اب موت پر گفتگو شروع ہوئی تو بس اتنی سیر حاصل کہ جتنے لوگ تشنا بیٹھے ہوئے تھے، پیاسے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ گفتگو سن لی تو ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اب عرصہ دراز تک پیاس محسوس نہیں ہوگی علم کے تعلق سے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ کانا معجزۃ من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی ذات رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی۔ لِتَبَحُّرِهِ فِي الْعِلْمِ وَشُجَاعَتِهِ فِي الْحُرُوبِ، کس چیز میں معجزہ تھی؟ کہ علی علم کا ایک سمندر، جس کا کنارہ کسی کو نہیں معلوم، یا اللہ کو معلوم یا رسول اللہ کو معلوم، اور شجاعت ایسی کہ جو اپنے یہاں مسلم، اپنے اس وقت کے تعلق سے نہیں، آج تک مسلم، ہر شجاع جب بھی آتا ہے مقابلے پر تو اور بات ہے کہ سیاسی اعتبار سے آواز بلند سے نہ کہے، دل میں تو کہتا ضرور ہے، ایک مرتبہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ اس وقت کی بات ہے، بہرحال اسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے میرے مولا کی شان۔ آپ نے فرمایا یہ مولا کے تعلق سے، اب میرا مولا اسی نسبت سے ذہن میں رکھیے، بلکہ ذرا درود پہ آپ حضرات ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، جب اس منزل فکر تک، اس مقام تک میں آپ حضرات کے ذہنوں کو لے آیا ہوں، اور جید علماء تشریف فرما ہیں، ان کی تشریف آوری ادھر بھی، یعنی میرے دونوں بازو جو ہیں، میمنہ بھی اور میسرہ بھی ماشاءاللہ سے، اور قلب میں تو آپ تمام حضرات ہیں، تو میرا پورا جو اس وقت میرے لیے تقویت کا سبب بن رہا ہے وہ میمنہ بھی ہے، میسرہ بھی ہے، قلب بھی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انشاءاللہ کوشش جو ہے خدمت کی، وہ سیر حاصل آپ کی خدمت ہوگی۔ عزیزان محترم، میں جب اس منزل فکر تک آپ کو لایا تو میرے ذہن میں سورہ فاطر کی 44 نمبر کی آ گئی آیت، وہ آیت سن لیجئے اور پھر اس سے نتیجہ اس کا لیجئے گا۔ ذرا درود پہ ایک مرتبہ اجتماعی طور پر تو آیت پڑھ رہا ہوں میں۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو کوئی شے، خواہ وہ عرشی ہو، سماوی ہو یا فرشی زمینی، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کو کوئی شے، خواہ اس کا تعلق سماوات سے ہو، اس کا تعلق آسمانوں سے ہو، اس کا تعلق بلندیوں سے ہو، یا اس کا تعلق پستی یعنی زمین سے ہو، عاجز نہیں کر سکتی، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہر شے اللہ کے حضور جب آئے گی عاجز ہو جائے گی۔ توجہ،
اور کیوں عاجز نہیں کر سکتی؟ اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کیوں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. بہت توجہ رکھیے عزیز محترم کہ کیوں عاجز نہیں کر سکتی. فَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اس لیے کہ اللہ علم کی کمال کی منزل پر علیم ہے اور قدرت کے کمال کی منزل پر قدیر ہے. یعنی دو وصف اللہ نے اپنے تمام اسماء سے، جتنے اسماء ہیں اللہ کے، آپ کو تو معلوم ہے نا کتنے اسماء ہیں اللہ کے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن امام فخر الدین رازی نے ان کی تعداد کو کافی بڑھا دیا ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے اسماء ہیں. اللہ نے ان اسماء میں سے دو اپنے اسم منتخب کیے، ایک علم کو منتخب کیا، ایک قدرت کو منتخب کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں علم اور قدرت یکجا ہوں وہاں دوسری ہر شے عاجز ہوگی، وہ کبھی عاجز نہیں ہوگا. ہر شے مغلوب ہوگی، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا. یہی بات مولا کے پاس ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو علم بھی کمال کی منزل پر ہے، قدرت بھی کمال کی منزل پر ہے. تو جس طرح اللہ کا یہ وصف ہے، میرے سامنے بھی جو آئے گا وہ عاجز اور مغلوب بن کر آئے گا، غالب نہیں بن سکتا. درود پر دیکھ مرتبہ ذرا صاحب آواز ہے. اس حقیقت کو کہ یہ مظہر ہیں صفات الہیہ کے اس مقام پر کہ جہاں ہر شے ان کے سامنے عاجز، اسی چیز کو سامنے رکھ کر صاحب علم نے، صاحب طبقات نے کہا کہ یہ علی رسالت مآب کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے. معجزہ اسی کو کہتے ہیں جس کے سامنے سب عاجز ہو جائیں. تو کہا کہ یہ معجزات میں تھے. اب بس اسی وضاحت کرنے کے بعد میں آتا ہوں اصل موضوع پر. میرا مولا ممبر کوفہ پر تشریف فرمائے. احباب نہیں چاہنے والے شیعہ متبعین بیٹھے ہیں. جناب کمیل ابن زیاد بارگاہ عصمت میں، بارگاہ امیر المومنین میں ایک مرتبہ گزارش کرتے ہیں، مولا آج مجھے اور باقی حضرات کو ذرا نفس کی معرفت کرا دیں. نفس کی معرفت کرا دیں. بہت نفس کی معرفت کرا دیں. مولا نے ایک مرتبہ کمیل کو دیکھا، کہا کمیل تم کس نفس کی معرفت چاہتے ہو؟ تم کس نفس کی معرفت چاہتے ہو؟ جناب کمیل اپنے مقام پر متحیر ہوئے، حیران ہوئے، اور حیرانی کے ساتھ انتہائی احترام سے مد نظر رکھتے ہوئے کہا مولا کیا نفس ایک سے زیادہ؟ کہا ہاں، نفس کی 4 قسمیں. نفس کی 4 قسمیں، اور یہ ہر قسم جو نفس کی ہے اس کی 5 قوتیں اور 2 خصوصیات ہیں ہر ایک کے ساتھ. سریع الجواب ذہن میں رکھیے گا. سریع الجواب، جواب دینے میں بہت جلدی فوراً جواب. کہا ہاں 4 قسمیں ہیں نفس کی. بس عزیزان محترم، نفس کی 4 قسمیں. کہا سنو کمیل، یہ نفس کی 4 قسمیں. پہلی قسم ہے نامیت النباتیہ. میں مولا کی لفظیں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، تشریح بھی آ جائے گی آپ کے لیے. بہت توجہ رکھیے گا. اس کے بعد دوسری قسم ہے حسیت الحیوانیہ. اس کے بعد فرمایا کہ اس کی تیسری قسم ہے ناطقہ الالہیہ، ناطقہ القدسیہ، اور آخری قسم ہے اس کی ملکیتہ الالہیہ. پہلی قسم نامیت النباتیہ، یہ قسم وہ ہے کہ جو انسان کے جسم کو نمو اور گروتھ دیتی ہے. نمو اور گروتھ دیتی ہے. اس نفس کے ذریعے
انسان کی گروتھ ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے. اور اب ذرا سا توجہ رکھیے، مطلب چونکہ مجھے آیت پر جانا ہے لہذا ہر نفس کی تفصیل اس وقت نہیں عرض کروں گا. صرف یہ اگر ایک آپ تک پہنچ جائے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور میں اسی سے رجوع کروں گا پھر آیت کی طرف، چونکہ میرا موضوع اصل آیت ہے. توجہ رکھیے ذرا سا. مطلب وہاں مولانا نے فرمایا کہ نامیۃ النباتیہ یہ انسان کی جسم کو گروتھ کی منزل عطا کرتی ہے، یعنی جو نشو و نما ہے جسم کی اور عقل کی وہ سب اس کے ماتحت ہے. اس کے بعد کہا اس نفس کی 5 خصوصیات ہیں، بہت تیزی کے ساتھ 5 خصوصیات ہیں. اور اس کے بعد وضاحت کی. پہلی خصوصیت، اس کی پہلی خصوصیت اس کا نام ہے ماسکہ. دوسری خصوصیت اس کا نام ہے ہاضمہ. تیسری خصوصیت اس کا نام ہے جاذبہ. چوتھی خصوصیت اس کا نام ہے دافعہ. آخری خصوصیت اس کا نام ہے مربیہ. یہ میں نے وہ لفظ استعمال کی جو مولانا نے استعمال کی. اب میں آپ کے سامنے ماسکہ کون سی قوت ہے؟ ماسکہ وہ قوت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان غذا لیتا ہے اور غذا اس کے معدے میں، اس کے اسٹمک میں جاتی ہے تو اسے واپس نہیں آنے دیتی، اس قوت کا نام ہے ماسکہ. ذرا سمجھیے، یعنی انسان کے جسم میں آپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا، وہ کھانا اور پینا آپ کے جسم میں گیا، اب وہ واپس نہیں آتا. اس کو جو روکتی ہے قوت، کہا وہ ماسکہ قوت ہے. ماسکہ قوت ہے. اور اب جب وہ قوت نے اس کو معدے میں روک لیا، اسٹمک میں آپ کے روک لیا، تو اب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم شروع ہوا. توجہ رکھیے گا ذرا سا، یعنی ہاضمہ کا عمل شروع ہوا جس کو کہتے ہیں. دوسری قوت ہاضمہ. ماسکہ غذا کو روکا، ہاضمہ غذا کو ہضم کیا. اب ہاضمے کے بعد غذا سے 2 چیزیں نکلیں. ایک جوہر نکلا جو جسم کے لیے مفید ہے، اس کو جاذبہ قوت نے جسم کا حصہ بنایا. اس کو جاذبہ قوت نے جسم کا حصہ بنایا. باقی اجزاء جو غذا کے تھے وہ ایسے تھے کہ جسم کی ضرورت نہیں تھے بلکہ جسم کے لیے نقصان دہ تھے. اس کو دافع قوت نے جسم سے باہر نکال دیا. مولا فضاس فرمایا اس کو دافع قوت نے جسم سے باہر نکال دیا. اس کے بعد کہا یہ جو چاروں قوتیں کام کرتی ہیں نا، یہ اللہ کی ربوبیت کا ایک انداز ہے کہ وہاں قوت مربیہ کام کر کے نشو و نما عطا کرتی ہے جسم کو. مل کے درود پڑھ دے گا مرتبہ ذرا صاحب. عزیزان محترم، میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بات کی قوتیں، بات کی جو نفس ہیں اس کی بھی تذکرہ بہت تفصیل سے ہے، لیکن اگر قبلہ مجھے کہتے کہ آپ کو 4 شبیں تقریر کرنا ہے مسلسل، آج کی شب ہے اور اس کے بعد 3 شب ہیں، تو میں ایک ایک قوت پر آپ کے سامنے جو معصوم مولانا نے فرمایا ایک ایک نفس کی وضاحت کرتا. اتنی لطیف وضاحتیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو اطمینان حاصل ہوتا. لیکن اس منزل فکر تک میں ایک لمحے کے لیے آپ کو ٹھہرا رہا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. میرے پاس یہ تحریر آئی ہے اور وہ تحریر یہ بتانے کے لیے ہے کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ تو بلا فصل پر ہے، بیٹھے ہیں فصل کے ساتھ. عقیدہ بلا فصل پر ہے، بیٹھے ہیں فصل کے ساتھ. تو اس عقیدے کو عملی طور پر ایک مرتبہ ذرا ڈھال لیجئے تاکہ یہ فصل ختم ہو جائے اور آپ کا عقیدہ عمل میں ڈھل جائے. تو پھر یہی نوگت بلا فصل. مل کے ذرا درود بھی پڑھتے رہیے اور تاکہ ذرا سہمت کریں. انتہائی ممنون آپ حضرات کا اس قرب کی وجہ سے جو آپ نے اس وقت مجھے عطا کیا ہے. میری گزارش کو سماعت کے ساتھ درود پڑھیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند سے.
عزیزان محترم، یہ پہلا نفس ہے اور اسی نفس سے مجھے تزکیے کی ابتدا کرنا ہے. تزکیے کی ابتدا کرنا ہے. پہلا نفس نامیۃ نباتیہ، جس کا تعلق غذا سے ہے. عزیزان محترم، آپ کی توجہات کا طالب، پورے قرآن مجید کے تعلق سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب تک اگر ادھر توجہ نہیں دی ہے تو ذرا میرے اس وضاحت کے بعد توجہ فرمائیے گا کہ پورے بہت توجہ چاہتا ہوں. تزکیہ نفس کی منزل ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کو. پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی انسان کے تعلق سے رزق اور روزی کی گفتگو کی ہے، وہاں اس رزق اور روزی کو ایک لفظ کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اور وہ کون سا لفظ ہے؟ طیب. رزق طیب، رزق طیب یعنی طیب رزق تنہا حلال نہیں، حرام کی تو گفتگو ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. حرام تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات حلال رزق بھی آپ کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتی، لیکن چونکہ یہاں علماء تشریف فرما ہے، لہذا اس چیز کو میں ان حضرات کی حاضری سے اور ان کی موجودگی سے ایک اطمینان قلبی کے ساتھ یہ کہنا کہ ہے قرآن مجید میں حلال کا لفظ بھی رزق کے ساتھ، لیکن وہ لفظ مقید کیا ہے پروردگار عالم نے حلالن طیبا، یعنی وہ حلال رزق جو طیب ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر طیب حلال ہوتا ہے، لیکن ہر حلال طیب نہیں ہوا کرتا ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے نفس انسانی کی طہارت اور تزکیے اور پاکیزگی کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ رکھی کہ جو نفس نامیۃ النباتیہ ہے وہ غذا جو لے وہ طیب لے، وہ طیب لے. عزیزان محترم، بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں ہر آیت کو اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنا نہیں چاہ رہا. اس آیت کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہت قریب ہے آپ سے، سورہ مومن کی آیت ہے. وہاں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا. ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح سے قرآن آپ کے تعلق سے، انسان کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے. ایک مرتبہ 64 نمبر کی آیت میں ایک مرتبہ اعلان کیا پروردگار عالم نے کہ سنو، صورکم، ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. صورکم، ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں اللہ کے جو نام ہیں اس میں ایک نام المصور بھی ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں اس میں ایک نام المصور بھی ہے. اب وہی مصور، وہی حقیقی مصور انسان کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، صورکم، ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. اور اب اس کے بعد آیت کا ٹکڑا سنیے گا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، دیکھو تو صحیح کتنی پیاری صورت بنائی ہے. ذرا دیکھیے، یہ ہے انسانیت کی عظمت کے تعلق سے گفتگو. کیا کہا؟ صورکم، تمہاری صورت ہم نے بنائی ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی پیاری صورت بنائی ہے. یعنی ایک جملہ کہوں، ایک چیز کہوں، ذی علم حضرات تشریف فرما ہیں، اتنی پیاری صورت بنائی ہے. میں آپ کے لیے نہیں کہتا، اپنے لیے کہتا ہوں کہ اتنی پیاری صورت بنائی ہے کہ صبح و شام روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک اپنی صورت کو دیکھا کرتا ہوں، دیر تک اپنی صورت کو دیکھا کرتا ہوں اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ کیا پیاری صورت بنائی ہے. توجہ آپ نے، کیا پیاری صورت بنائی ہے. کیوں حضور؟ یہی ہے نا
کہ آئینے کے سامنے ہر رخ سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی صورت بنائی ہے، دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں. اور جملہ سنیے، سمجھ یہ لیا ہے کہ آئینہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنی صورت دیکھیں اور خوش ہوا کریں. لیکن نئی قدرت نے کہا آئینہ اس لیے ایجاد نہیں ہوا، بلکہ آئینہ اس لیے ایجاد ہوا ہے کہ صورت اپنی دیکھو، شکر میرا ادا کرو. درود درد ایک مرتبہ آواز میں تھا. آئینے کی ایجاد یہ ہے کہ صورت اپنی دیکھو، اور جب اپنی صورت اچھی لگے تو مصور کا شکر ادا کرو. پالنے والے تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ایسی اچھی صورت بنائی ہے، ایسی اچھی صورت بنائی ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے حکم ہے تاکیدی طور پر کہ اپنی صورت دیکھ کر شکر ادا کرو. اور کوئی اگر ایسی شخصیت آ جائے کہ اس کی صورت اتنی پیاری ہو کہ اللہ کا رسول کہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھتے رہنا عبادت ہے، درود بر دیکھ مرتبہ آواز بن جائے. بس جان محترم، آیت کو سن لیجئے، ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، وہ ضروری ہے آپ تک پہنچانا. پھر آتا ہوں اصل آیت کی طرف. کیا کہا؟ صورکم، دیکھو ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. کئی آیتوں ہے صورت گری کا تذکرہ. صورکم فاحسن صورکم، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی پیاری صورت بنائی ہے. اس کے بعد ایک ٹکڑا دیا، کیا کمال کا ٹکڑا ہے. ورزقکم من الطیبات، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا بھی کر دیا، ہم نے صورت بھی بنا دی. اب ذرا سوچو، اگر تمہاری صورت کی بقا کے لیے، تمہاری حیات کی بقا کے لیے ہم رزق کا انتظام نہ کرتے، اگر رزق کا انتظام نہ کرتے تو پھر کیا حالت ہوتی، کیا کیفیت ہوتی. نہ یہ صورت باقی رہتی، نہ یہ جسم کی قوتیں باقی رہتی. ایک مرتبہ کہا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، شکر ادا کرو کہ اس نے، تم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمہارے لیے طیب رزق کا انتظام کیا. کمال کی بات ہے عزیزائے محترم. یہاں ذیل حضرات ہے، یعنی یہ بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. بچہ جب تک ماں کے شکم میں رہتا ہے ناف کے ذریعے غذا لیتا ہے. ناف سے غذا لیتا ہے. اور ادھر دنیا میں آیا، ادھر لیڈی ڈاکٹر پہلا کام یہ کرتی ہے کہ پیٹ شکم میں جو ذریعہ غذا تھا اس کو بند کر دیا جائے. نہیں غور کرے، شکم میں جو ذریعہ تھا غذا کا اسے بند کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بچے کو منہ سے غذا لینا ہے، اور اس کا انتظام اللہ نے کیا ہے. نہیں غور کر رہے آپ، اس کا انتظام اللہ نے کیا ہے. اور یہی نہیں کہ غذا کا، رزق کا انتظام اس نے کیا ہے، بلکہ بچے کو رزق لینا بھی سکھایا ہے. نہیں غور کر رہے آپ، یعنی اگر بچہ وہاں سے دودھ پینا سیکھ کر نہ آتا تو کوئی سکھا سکتا تھا؟ اس کو نہیں سکھا سکتا تھا. اس نے کہا ہم نے غذا لینا بھی سکھایا ہے، ہم نے پاک و پاکیزہ غذا بھی اس کے لیے رکھی ہے. اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ دودھ ہے. ماں کے سینے سے جاری ہونے والی 2 نہریں ہیں دودھ کی جو ہم نے جاری کی ہیں، تاکہ اس کے لیے ابتدا ہی سے، توجہ رکھیے گا، ابتدا ہی سے اللہ کے انتظام کے تحت رزق طیب اس کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منہ پاک رہنا چاہیے. یہ نتیجہ ہے، اس کے دہن کو پاک رہنا چاہیے، اس کے منہ کو پاک رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا منہ ہمارا ذکر کرے گا، ہمارا ذکر کرے گا. اگر ناپاک جس منہ سے اب ذکر کیا تو پھر ہمارا ذکر ہی نہیں رہے گا. لہذا ہم چاہتے ہیں اس کا دہن پاک ہو. بس عزیزان محترم، چونکہ اللہ نے ہمارے دہن کو پاک رکھا، ایک مرتبہ عصمت کے سامنے، معصوم کے سامنے، چھٹے معصوم کے سامنے کسی نے سوال کر دیا، فرزند رسول آپ اپنے شیعوں کو کہیں سے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے
آپ کے پاس پہلی مرتبہ آتا ہے لیکن آپ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. کیسے پہچانتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ بس سنیے گا حضرات محترم، کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا نحنو نعرفہم فی لحن القول، ہم اپنے شیعوں کو ان کے گفتگو کرنے کے طریقے سے پہچان لیتے ہیں. ہم اپنے شیعوں کو ان کے گفتگو کرنے کے طریقے سے پہچان لیتے ہیں. عزیزان محترم، آپ نے یہ جملہ سنا معصوم کا، کیا لطیف بات کہی ہے. کیا کہا مولا نے؟ کہ ہمارے شیعوں کی گفتگو کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. اگر 100 میں 99 دوسرے ہوں، 100 میں 99 دوسرے ہوں اور ایک شیعہ ہو، تو جب تک وہ 99 بات کرتے رہیں گے کچھ اور بات ہوگی، اور جیسے ہی ہمارا شیعہ بولے گا وہ 99 کہہ دیں گے. اس کا انداز ہی ہم سے الگ ہے. نہیں، اور آسان کر دوں سمجھنے کے لیے کہ وہ 99 کہیں گے یہ ہم جیسا نہیں ہے. مولا کا مقصد کیا تھا؟ مولا کا مقصد یہ تھا کہ جس مجمع میں بھی شیعہ ہو مجمع کہہ دے ہم جیسا نہیں ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جب ماننے والا ہم جیسا نہیں ہے تو جن کو مان رہا ہے وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. مل کے ضرور پڑھ دے ایک مرتبہ ہے. زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. محترم، اب مجھے جلدی سے، وقت اتنا تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل گیا، آیت کی طرف جلدی سے مجھے رجوع کرنا ہے. سورہ نساء 32 ارشاد ہو رہا ہے. عجیب و غریب آیت ہے اور عجیب و غریب ارشاد ہے. عجیب و غریب پابندی لگ رہی ہے اللہ کی طرف سے. بہت توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم. ارشاد ہوا، میں نے بیچ کا سارے مضامین چھوڑ دیے جب وقت دیکھا تو. ارشاد ہوا وَلَا تَتَمَنَّوْا، دیکھو ہرگز تمنا نہ کرو، ہرگز تمنا نہ کرو. کس چیز کی تمنا نہ کرو؟ ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یہ جو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کے مقابلے میں اپنے فضل سے زیادہ نوازا ہے. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کے مقابلے میں اپنے فضل سے زیادہ نوازا ہے. تم اس کی تمنا نہ کرو، تم اس کی خواہش نہ کرو. بات آپ تک پہنچی؟ تم اس کی خواہش نہ کرو. عجیب غریب بات ہے. یہاں تو ہماری روش ہے کہ اپنے بھائی کو جب اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش، یہ کاش کی لفظ آتی فوراً. لیکن شریعت، قرآن، حدیث بھی نہیں، قرآن ممانعت کر رہا ہے. کیوں؟ کیا منطق ہے اس کے اندر؟ کیا لاجک ہے؟ کیوں ممانعت کر رہا ہے؟ اس کو سمجھ لیجیے ذرا سا. دیکھیے دو صورتیں ہیں. اگر آپ نے اپنے بھائی کی حالت بہتر دیکھنے کے بعد ویسی تمنا کی، تمنا پوری نہیں ہوئی، تو نتیجے میں حسد کے پیدا ہونے کا امکان ہے. نتیجے میں حسد کے پیدا ہونے کا امکان ہے بھائی کے ساتھ. اور یہ معصومین کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں کفر کی اصل ہیں. 3 چیزیں: ہوس دنیا، حسد اور تکبر. ان تینوں کی سرحد کفر سے ملتی ہے. آپ ذرا دیکھیے کیا قدرت کا انتظام ہے. قدرت نے کہا تمنا نہ کرو، یعنی تمنا کی، پوری نہیں ہوئی تو بھائی سے حسد پیدا ہو جائے گا. اور تمنا کی، مل گیا کچھ زیادہ تو تکبر پیدا ہونے کا امکان ہے. تکبر پیدا ہونے کا امکان ہے. شریعت نے پابندی لگا دی، ہم اس طرف جانا ہی نہیں دیتے. نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، بلکہ راستہ ہم بتا رہے ہیں. مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو میں عرض کرتا ہوں. اب آپ بھی کہیں گے قبلہ وقت اتنا کم ہے، بس میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، اسے جلدی سے میں تھوڑا تیزی دکھا رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. آپ حضرات بھی کہیں گے قبلہ اللہ نے یہ پابندی تو لگا دی،
لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کا تدارک بھی تجویز کیا اس نے کہ انسانی نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے. ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، کم علمی کی وجہ سے ہے کہ اپنے سے بہتر کو دیکھنا گوارا نہیں، سوائے اولاد کے. صرف اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھنا یہ کم علمی کی وجہ سے ہے. ذہن میں رکھیے گا، جہاں علم ہوگا وہاں وسعت ہوتی ہے، ذہن میں بھی وسعت ہوتی ہے، قلب میں بھی وسعت ہوتی ہے. اور یہ بات جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک جا رہا ہے میری آواز، مجھے پتا ہے میری بیٹیاں، میری بہنیں یہ بھی سب سن رہی ہیں. علم کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ ان کے نظر کر رہا ہوں جو خواتین تشریف فرما ہیں کہ علم کے تعلق سے سب سے پہلی علم کی بنیاد، جو پہلی خشت ہے، پہلا فاؤنڈیشن اسٹون ہے، وہ ماں کی آغوش میں ماں کی آغوش ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، بڑا مشہور قول ہے کہ اگر پہلی اینٹ سیدھی ہے تو عمارت اگر سریا تک بھی جائے گی تو سیدھی جائے گی، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی ہے تو عمارت کتنی بھی بلند ہو اس میں نقص باقی رہے گا. یہ ساری مائیں، ساری بہنیں سن لیں کہ ان کی آغوش تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے، اولاد کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے. اب علم ایک الگ موضوع ہے، مجھے صرف اتنی بات ان تک پہنچانی تھی اور وہ بھی ایک تاکید کے سے ہے. تو اب ذرا سا سنیے، اب اللہ نے تو روک دیا صاحب، بس بہت کم وقت کے ساتھ اللہ نے روک دیا، نہیں کرو تمنا، ہرگز نہیں کرو. بیچ کے دونوں آیتوں کے ٹکڑے میں ترجمہ نہیں کر رہا، معافی چاہتا ہوں آپ سے، دو ٹکڑے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں. تمنا نہیں کرو، پھر کیا کریں؟ اب یہ ہے کمال اللہ کے تعلق سے. کہا اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر تمنا نہ کرو. اور میں تمہیں تجویز دے رہا ہوں، سنیے ذرا سا، میں تمہیں تجویز دے رہا ہوں. کیا تجویز؟ کہا سنو، میں نے دو ٹکڑے آیت کے چھوڑ دیے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اس کی حالت کو دیکھ کر تمنا نہ کرو، لیکن یہ تو دیکھو ہم فضل کرنے والے ہیں، ہم نے اس پر فضل کیا ہے تو تم پر بھی فضل کر سکتے ہیں. ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سوال تو کر لو. مل کے ضرور بھر دے ایک مرتبہ. میرے چوتھے امام نے ایک دعا میں ایک ٹکڑا کا حضور بنا کرتا تھا. میں نے فرمایا کہ یا من یوتی ہے لمن لم یسألہ، اے وہ ذات کہ جو اتنی کریم ہے کہ اسے بھی دے رہی ہے جو کبھی اس سے سوال ہی نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے کہا جو سوال نہیں کرتا، جب میں اس پر فضل کر رہا ہوں تو تم سوال تو کرو، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، پھر دیکھو کیا فضل ہوتا ہے میری طرف سے. درود پر دیکھ مرتبہ ذرا سا بتائیں. عزیزان محترم، اس منزل فکر تک میں آپ کو لے آیا. اللہ نے کہا میرے سامنے فضل طلب کرو. ابھی یہ طلب کی بات بہت سے موضوع تھے، میں چھوڑ رہا ہوں. میرے بارگاہ میں آ کر مجھ سے طلب کرو. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. عزیزان محترم، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں اپنی ذمہ داری کے ساتھ، ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ اس پر اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ رنج اور غم کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. نسخہ میرا نہیں ہے، میں تو نہج البلاغہ سے بتا رہا ہوں آپ کو نسخہ. مل کے ذرا سا درود پہ آپ حضرات عرض کرتا ہوں. عزیزان محترم، میرا مولا نہج البلاغہ کے آخری حصے میں جہاں چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں، اس میں 82 نمبر جو ارشاد ہے، آپ تفصیل سے دیکھیے گا نہج البلاغہ میں جا کر، جو ذیل حضرات ہیں، 5 تاکیدات آپ کے تعلق سے ہیں. 5 یعنی مولا نے اپنے شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو 5 باتوں کی وصیت اور نصیحت کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں رہا میرے پاس گھڑی میں، معافی چاہتا ہوں آپ سے. پہلی نصیحت یہ ہے
کہ مولا فرماتے ہیں یہ وہ نسخہ ہے جس سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کبھی رنج میں مبتلا نہیں ہوں گے. توجہ رکھیے. مولا فرماتے ہیں کہ لا یرجون احد منکم الا ربہ. دیکھو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی احد ایک بھی کوئی بھی امید نہ لگائے کسی سے سوائے اپنے رب کے. ذرا سنیے, دنیا میں مطمئن رہنے کا طریقہ مولا فرما رہے ہیں لا یرجون احد منکم, تم میں سے کوئی ایک بھی امید نہ لگائے کسی کے ساتھ الا رب ہی, سوائے اپنے رب کے. اس لیے کہ ہر ایک مایوس کر دے گا, ہر ایک مایوس نہیں. اور میں آپ سے عرض کروں, آقائے سید رضی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے جب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مولا نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے رب سے امید لگاؤ, اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے چند مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے, اور ان میں سے ایک مقام سورہ محمد کا ہے, اور وہ مقام یہ ہے کہ واللہ غنی وانتم الفقراء. دیکھو تم سب کے سب فقیر ہو, اگر غنی کوئی ہے تو اللہ ہے. تم سب کے سب فقیر ہو, غنی صرف اللہ ہے, غنی صرف اللہ ہے. تو کہا مولا نے جو یہ فرمایا ہے وہ کہ اللہ سے امید لگاؤ, وہ اس لیے ہے کہ کتنا ہی نادان سے نادان فقیر ہو, کبھی فقیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اگر ہاتھ پھیلائے گا تو غنی کے سامنے پھیلائے گا. مل کے ضرور پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. مانگو کسی اور سے نہ مانگو ورنہ شرک ہو جائے گا. بے شمار بے شمار بے شمار. درود پڑھیے ایک مرتبہ ذرا سب آواز ہے. کسی کے لیے رحمت سے دوری, ابھی بیٹے نے اس کا عمل انجام دیا. آپ کے لیے رحمت, تو میں نے آپ سے درود پڑھوایا تاکہ درود آپ رحمت میں منزل میں آ جائیں. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب میں آپ کے سامنے سرکار کا ایک قول پیش کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, بس ایک قول پیش کر کے, اور مزید چونکہ ٹائم بالکل مصائب کی طرف جانا ہے. سرکار نے کہا, تمام حضرات سے گزارش ہے محفوظ کیجیے گا اس کو, چھوٹا سا قول ہے. سرکار نے فرمایا انما اللہ موتی. لفظ انما سے اپنے ارشاد کی ابتدا کی ہے. انما کا آپ جانتے ہیں سب, مجھے اس کا وقت بھی نہیں اتنی وضاحت کروں. فرماتے کیا ہیں انما اللہ موتی. دیکھو عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کوئی عطا نہیں کرتا, سب اسی کی عطا ہے. حضور یہ بھی ایک موضوع ہے عطا الہی, مگر میں کیا کہا انما اللہ موتی. دیکھو عطا کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن اگر سرکار, بہت توجہ ہو جائے, اگر سرکار اتنا ارشاد فرمانے کے بعد خاموش رہتے تو آج ہم بھی ہر مسجد سے یہ اعلان کرتے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. لیکن سرکار نے اتنا کہنے کے بعد تھوڑا سا اضافہ کر دیا, اور وہ اضافہ یہ کیا کہ جب کہا انما اللہ موتی تو وہ کہا, اضافہ کیا, کہا انما اللہ موتی وانا القاسم. عطا اللہ کرتا ہے, تقسیم میں کرتا ہوں. ذرا درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. انما اللہ موتی, عطا اللہ کی طرف سے ہے. وانا القاسم, و تقسیم میں کرتا ہوں. میرے در سے ہٹ کر, میرے در سے ہٹ کر تمہیں اللہ کی کوئی عطا نہیں ملے گی. میرے در پر رہو گے تو اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی. بس اب میرا وقت ختم ہو گیا. اب میں اللہ کے رسول سے پوچھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول جب بات آئی دنیاوی نعمتوں کی تو آپ نے کہا میں تقسیم کرتا ہوں, اور جب بات آئی آخرت کی نعمتوں کی کہا علی یہ تیرا کام ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں.
میرا کام ہے دنیا کی نعمتیں. ایک اور بڑی تفسیری حدیث میرے ذہن میں ہے لیکن اب اسے پڑھنے کا وقت نہیں رہا, بہت طویل ہے وہ. اس میں آپ کو میں اگر سنا دیتا تو آپ کہتے کہ تو کمال کی حدیث ہے سرکار کی, لیکن وقت نہیں ہے ذہن محترم. اور پھر بھی میرا اصول یہ ہے کہ تھوڑی بہت پیاس رہنی چاہیے تاکہ اگلی مجلس میں شریک ہوں. سمجھے؟ بس ذہن محترم گفتگو میری ختم ہوئی. علی آخرت کی نعمتیں. لیکن اس وقت میرے پیش نظر ایک اور علی ہے, ایک اور علی ہے. آپ متوجہ ہو گئے 25 محرم گزری ہے نا, 25 محرم گزری ہے نا. یہ تاریخ حسین کے مشن کو, یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ حسینیت کو پابندی مرضی الہی, اللہ کی رضا کے ساتھ بقائے دوام جس نے بخشا, وہ ایک زینب اور ایک میرا امام زین العابدین. زین العابدین آپ کو معلوم ہے یہ دونوں امام حسین کے مشن کو قیامت تک کے لیے, بلکہ بھائی یوں کہوں تو زیادہ اچھا ہے کہ عصر عاشور تک ہر دن حسین کا تھا, ہر رات حسین کی تھی, اور شام غریبہ کے بعد سے ہر دن زینب کا ہے یا سید سجاد کا ہے, اور ہر رات زینب یا سید سجاد کی ہے. عزیزان محترم, میرا ایسا امام اور ایسی بہن, مجھے اتنی اجازت دے, میر انیس نے ایک مرثیے میں ایک بند لکھا ہے جو میرے ذہن میں ستا رہا ہے. میں وہ بند ان دونوں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور پھر وہیں سے مصائب کی طرف چند دقیقے ہیں وہ آپ کے لیے, آپ کے مصاب ہونے کے لیے میں استعمال کروں گا. میر انیس کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام, آپ نے بھائی نے پڑھا اس کو تھوڑے سے حصے کو, میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام سب سے آخر میں بیمار فرزند سے رخصت ہونے کے لیے آئے عصر عاشور, اور ایک مرتبہ اسرار امامت منتقل کر کے اٹھے بس اس وقت کے تعلق سے میر انیس نے بند نظم کیا ہے مرثیے کے اندر. میر صاحب کہتے ہیں کہ فرمایا, امام کھڑے ہو گئے, بیٹا لیٹا ہوا ہے, مریض ہے, امام کھڑے ہو گئے. میر صاحب کہتے ہیں فرمایا شاہ نے کہ خدا حافظ ہے پسر, فرمایا شاہ نے کہ خدا حافظ ہے پسر. عزیزان محترم, دوسرا مصرع سن نہیں سکیں گے آپ, یقین کریں. جب میں نے پہلی مرتبہ کافی عرصے پہلے دیکھا تھا تو میری حالت یہ ہوئی کہ دوسرے مصرعے پر چیخ نکل گئی. فرمایا شاہ نے کہ خدا حافظ ہے پسر, ارے فرصت ملے تو آئیو بابا کی لاش پر. اے بیٹا فرصت ملے تو آئیو بابا کی لاش پر. بیٹا سید سجاد فرصت ملے تو آئیو بابا کی لاش پر. اے بیٹا لیجیو بہن کو گود میں, جلنے لگے جو گھر, لیجو بہن کو گود میں جلنے لگے جو گھر. اور سید سجاد, ارے اپنی ابا اڑھائیو ماں کا کھلے جو سر, اپنی ابا اڑھائیو ماں کا کھلے جو سر. اے بیٹا سید سجاد لیجو خبر, رسن میں اگر ان کا ہاتھ ہو, زینب تمہارے ساتھ ہیں تم ان کے ساتھ ہو, زینب تمہارے ساتھ ہیں تم ان کے ساتھ ہو. بس عزیزان محترم, میر صاحب کا دوسرا مصرع, ارے فرصت ملے تو آئیو بابا کی لاش پر. اب میں کہوں گا میر صاحب, میرے مولا کو, میرے سید سجاد کو فرصت تو نہیں ملی, خدایا بھی نہیں لایا گیا, اور جب لایا گیا تو حالت یہ تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, دونوں
ساقین پاک پشت کی اونٹ کی پشت سے بندھے ہوئے. ارے جیسے ہی گنج شہیدہ میں بیویاں پہنچی ہر بیوی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا, لیکن میرا مولا سید سجاد سامنے بابا کا لاشا سامنے بابا کا لاشا ہے, نظریں جمی ہوئی ہیں, چہرے پر پسینہ آ رہا ہے, رنگت بدل رہی ہے. یکایک شہزادی زینب کو خیال آیا کہ کہیں اس کا اثر سید سجاد پر نہ ہو رہا ہو. بیٹا ہے نا, باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے. بس ایک بار شہزادی نے بھائی کے لاشے کو چھوڑا اور ایک مرتبہ پلٹ کر سید سجاد کے چہرے کو دیکھا. اب جو آثار دیکھے گھبرا کے اٹھ کے آئیں, بیٹا سید سجاد یہ کیا حالت ہے, یہ کیا رنگت بنائی ہے. بس عزیزان محترم, اب میں کس منہ سے کہوں کہ ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا, پھوپھی اماں, ارے وائے اس بیٹے پر کہ جو موجود ہو اور اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہو. بس عزیزان محترم, کربلا سے مولا ام شام پہنچے, شام سے رہا ہوئے 35 سال بابا کو روتے رہے. 35 سال روتے رہے. طریقہ یہ بنا لیا تھا کہ جب بھی کوئی شیعہ آتا تھا تو اس کو آنے کے بعد خادم کہتا تھا, بھائی کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. تو خادم نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, اب جب سے مولا کی حالت یہ ہوئی ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب تم مولا کی خدمت میں جاؤ تو اپنا سلام عرض کرنا, اس کے بعد مولا سے کربلا والوں کی تعزیت کرنا, اس کے بعد گزارش کرنا, مولا ارے کوئی مصائب کا مقام ذرا اپنے لفظوں میں بیان کر دے. پتہ نہیں جانے محترم, کوفے سے ایک شیعہ آیا, امام کی خدمت میں آیا, آخری جملے ہے, امام کی خدمت میں آیا, تمام اصول استعمال کیے, تعزیت بھی کی اور دستبستہ گزارش کی. ارے امام نے جب ذاکر بن کر مصائب پڑھنا شروع کیے تو امام بھی گریہ کر رہے ہیں, مومن بھی گریہ کر رہا ہے. ارے یہ حالت ہوئی کہ مومن کا سر زمین پر لگا, زمین پر نہیں بلکہ امام کے پاؤں پر لگا. ایک مرتبہ سر امام نے اٹھایا, ارے جیسے ہی سر اٹھ رہا تھا مومن کی نظر پڑ گئی, گھبرا کے کہا مولا یہ پنڈلیوں پر نشان کیسے ہیں, یہ پنڈلیوں پر نشان کیسے ہیں. ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا یہ بیڑیوں کے نشان ہے. الا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرات گرامی, جیسا کہ میں نے سابقاً آپ سے گزارش کی تھی, ایک مرتبہ اور یہ مومنین یقینی طور پر جو محروم ہو چکے ہیں ہماری اسی سورہ قرآنیہ کی محتاج ہیں. میں نام لے رہا ہوں جلدی سے, فاضل احمد بھائی اور زینب بھائی مرحومین, اور مرحوم عبدالرسول بھائی, چھوٹو بھائی, مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف, مرحومہ نسیم بانو, مرحومہ مہجبی, مرحومہ شہناز امین, مرحومہ انور بھائی نور محمد صاحب, مرحوم احمد علی کوثر والا, مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد تاج العلماء, مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب, شاعر اہل بیت میر انیس اور مرزا دبیر, اور شہید مختار اعظمی اور ان کے صاحبزادے شہید باقر اعظمی, تمام شہدائے ملت اور جمیع مومنین مومنات کی ایصال ثواب کے لیے, جیسا کہ سابقاً کہا تھا, اول و آخر 3 مرتبہ درود, 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر عالم برزخ میں وادی السلام میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایصال فرما دیجیے. صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صلی علی محمد و علی محمد, اللهم صل علی اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تعبئ بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. پڑھنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا اس صفحہ اعزاء پر ہماری حاضری, ہماری آنکھوں سے جاری ہونے والے غم حسین میں آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
پڑھنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کہ ہمارا شب و روز کا اعمال نامہ جب ہمارے زمانے کے امام کے حضور پیش کیا جائے تو امام کے لیے مسرت اور اطمینان کا سبب ہو، صدمے کا سبب نہ ہو۔ پڑھنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔